میں ممبئی کا رہنے والا ہوں. میں نے اپنے شہر کو جلتے دیکھا ہے. تو وہ جو آئے تھے جلانے وہ سویڈن یا ایجپٹ سے تو نہیں آتے. آج تک پی ٹی وی پہ ہندوستان کا بڑے سے بڑا رائٹر چلا جائے, بڑے سے بڑا کلاکار پی ٹی وی پہ نہیں بلایا جاتا. جو ہوا ہے پہلگام, یہ کچھ دنوں کے بعد یہ ہوتا رہتا ہے. اور یہ میرا بڑا دکھ ہے کہ ممبئی سے آپ کو کیا دشمنی ہے, ممبئی کر سے کیا دشمنی ہے آپ کو, ہم نے آپ کا کیا بگاڑا. پاکستان کا پروپیگنڈا, پاکستان کا اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کا ملا, پاکستان کی فوج کیا کہتے ہیں کشمیر کے بارے میں کہ یہ جو سارے کشمیری ہیں دل سے پاکستانی ہیں. یہ تو صاحب ہندوستان نے ان پہ قبضہ کیا ہوا ہے. جھوٹ. ان کا ایک پاپ تھا کہ وہ زندگی میں تھوڑا سا چین خوشیوں کی گھڑیاں ڈھونڈ رہے تھے. ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا شاید. اور یہی ڈھونڈتے ہوئے وہ پہلگام گئے, اور پہلگام میں انہیں بے رحمی سے شوٹ کر دیا گیا. یہ بات ہمیں بھولنی نہیں چاہیے. یہ معمولی بات نہیں کہ ممبئی پہ ارے جو نظر ہے دشمنوں کی, ہمارا برا چاہنے والوں کی. میں گیا تھا لاہور میں, ایک لٹریری فیسٹیول تھا, اور وہاں پر ایک 3,000 آدمی ہال میں تھے. یہ آپ کو مل جائے گا, ویڈیو ہے اس پہ یوٹیوب پہ. تو سوال کر رہے تھے, میں جواب دے رہا تھا. اچھے ہی سوال کر رہے تھے, پیارے اچھی محبت کی بات کر رہے تھے. لیکن آپ جب بادام کھاتے ہیں تو ایک کڑوا بادام ضرور آ جاتا ہے منہ میں. تو ایک میڈم کھڑی ہوئی اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھیے آپ لوگ انڈین پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا سمجھتے ہیں. آپ آئے ہیں, یہ آپ کا دوسرا دن ہے, ہم نے آپ پہ بم پھینک دیا, گولی مار دی آپ کو. ہم تو کیا لکھیے آپ سے باہیں کھول کے مل رہے ہیں, ہم تو ہمیشہ ملتے ہیں. آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیا پرابلم ہے, آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ٹیررسٹ ہیں, ہم یہ ہیں. تو میں نے کہا میڈم وہ ہے, ضرور دیکھیے گا, ایسے یوٹیوب پہ ہے. یہ اس بات کا جواب میں تکلف سے نہیں دوں گا, میں کھل کے بات کروں گا. میں ممبئی کا رہنے والا ہوں. میں نے اپنے شہر کو جلتے دیکھا ہے. تو وہ جو آئے تھے جلانے وہ سویڈن یا ایجپٹ سے تو نہیں آتے, اور وہ آج بھی کھلے عام آپ کے شہر میں گھوم رہے. آپ بڑی کھلی باہیں سے ملتے ہیں. آپ کے یہاں سے نصرت فتح علی آیا, ہم نے سر آنکھوں پہ بٹھایا. آپ کے یہاں سے مہدی آتا آیا, ہم نے سر آنکھوں پہ بٹھایا. آپ کے یہاں سے فیض احمد فیض آئے. اٹل بہاری واجپئی صاحب کی سرکار تھی. ایسا لگتا تھا کہ کسی اسٹیٹ کا ہیڈ آیا ہے. آگے لال بتی کی گاڑی چل رہی ہے, راج بھون میں ٹھہرتے, ہر جگہ ان کا جو ریسپشن تھا. آج تک پی ٹی وی پہ ہندوستان کا بڑے سے بڑا رائٹر چلا جائے, بڑے سے بڑا کلاکار پی ٹی وی پہ نہیں بلایا جاتا. ہندوستان کی سب سے جو پاپولر پرسنالٹی تھی پاکستان میں 60 میں 50 میں 70 انڈاؤٹڈلی لتا منگیشکر تھی. آپ نے تو اس کا کوئی فنکشن نہیں کیا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کھلی باہوں سے ملتے ہیں. عجیب بات. خیر اچھا ہوا میں اگلے دن واپس آ گیا, اس لیے کہ تھوڑی دیر تو اسٹنڈ ہو گئے تھے لوگ. جب تک ریئیکشن آیا وہاں تب تک میں واپس انڈیا میں تھا. تو یہ باتیں دیکھتے ہیں. اب دیکھیے جو ہوا ہے پہلگام, یہ کچھ دنوں کے بعد یہ ہوتا رہتا ہے. اور یہ میرا بڑا دکھ ہے کہ ممبئی سے آپ کو کیا دشمنی ہے, ممبئی کر سے کیا دشمنی ہے آپ کو, ہم نے آپ کا کیا بگاڑا بھائی. ویسے تو اس دیش نے کیا بگاڑا آپ کا, سب بات تو یہ ہے ہم نے تو بڑی کوشش کی. سب کی کوئی سرکار ہو, وہ کانگریس ہو بی جے پی ہو, کوئی, اس نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ پڑوسی سے سبند ٹھیک ہو جائے. اٹل جی گئے تھے, میں بھی تھا اس بس میں, تو اس جگہ گئے تھے جس کو کہتے ہیں نشان پاکستان, جو انہوں نے جہاں اناؤنس کیا تھا کہ ہم پاکستان چاہیے, اور اٹل جی وہاں گئے. and he gave his respect to that place. اب اس سے زیادہ کیا کرتے بھائی. یہ الگ بات ہے کہ جب وہ واپس آ گئے تو اگلے دن اس جگہ کو دھویا گیا کہ جہاں اٹل بہاری واجپئی آیا تھا. اسی کے کچھ دنوں بعد ہم تو دوستی کے لیے گئے تھے نا, بہت اچھا بولے تھے وہاں. کرگل ہوا, کرگل انہوں نے نہیں کیا تھا, ان کی فوج نے نہیں کیا.
ہم نے دیکھے ہیں وہ پیپر دیکھے ہیں, ہم نے وہ ڈائری دیکھی, میں گیا ہوں کر گئے, جہاں ڈیٹیلز ہیں ہر چیز کی. یہ انہی کی فوج تھی, ان کی ریجیمنٹ تھی. یہ 48 میں بھی جب آئے تھے تب بھی یہ نہیں آئے تھے, وہ تو ٹرائبل گھس گئے تھے. اور آج بھی یہ جو ہوا ہے, جو آدمی تھے یہ ان کے نہیں تھے, شاید جرمنی سے آئے ہوں, کیا معلوم. یہ وہ لوگ ہیں. میں آپ کو بتاؤں کرگل کا قصہ کیوں مجھے معلوم ہے کہ میں 1 سال بعد واپس گیا تھا. وہ بٹالک ہو, دراس ہو, ہر جگہ میں ریجیمنٹ کے ساتھ 3-3, 4-4 دن رہا, اور اسی کے بعد میں نے لکشمن لکھی تھی. تو مجھے اس وقت کے جو ایڈجوٹانٹ تھے انہوں نے بتایا کہ ہم نے جو یہ لوگ یہاں مر گئے تھے تو آرمی نے کہا یہ تو ہمارے آدمی نے, ہم نہیں جانتے کون پاکستانی آرمی. تو انہوں نے مولوی بلایا فوج میں اور کہا کہ پراپر طریقے سے جیسے ایک مسلمان کو بری کرتے ہیں ویسے کریے, پوری عزت کے ساتھ. اور وہ البم ان چہروں کی لے کے گئے ایڈجوٹانٹ. جب ملاقات ہوئی پاکستانی ایڈجوٹانٹ سے اکراس نو مین لینڈ پہ, تو اس نے لینے سے انکار کر دیا. کہا کہ بھائی یہ میں لے لوں گا تو پھر میں اون کر رہا ہوں کہ ہمارے آدمی تھے, میں نہیں لوں گا. میٹنگ ختم ہو گئی. پھر وہ الگ سے آئے ایڈجوٹانٹ صاحب, ان کا یار وہ مجھے دے دو البم, اس گھر والوں کو ان سے خبر کر دوں گا. تم جب اپنے سپاہی کو ہی نہیں اون کر سکتے ہو بھائی, تو تم کسے اون کرو؟ جو تمہارے لیے غلطی سے جان دے رہا ہے تم کہتے ہو یہ ہمارا نہیں, جب وہ مر گیا. تو ایسے لوگوں سے کیا بات کی جائے, آپ ہی بتائیے. بڑا دکھ ہے. لیکن جہاں اتنی باتیں کی, میں ایک اور بات بتاؤں, تو بہت ضروری ہے سب کو سننا. پاکستان کا پروپیگنڈا, پاکستان کا اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کا ملا, پاکستان کی فوج کیا کہتے ہیں کشمیر کے بارے میں, کہ یہ جو سارے کشمیری ہیں دل سے پاکستانی ہیں, یہ تو صاحب ہندوستان نے ان پہ قبضہ کیا ہوا ہے. جھوٹ جھوٹ. سچ یہ ہے کہ 48 میں جب انہوں نے حملہ کیا تھا تو 3 دن تو لوکل کشمیریوں نے انہیں روکا تھا, ہماری فوج تو 3 دن بعد پہنچی تھی. سچ تو یہ ہے کہ وہ ہندوستان کی بنا رہ ہی نہیں سکتے. آج جو ہوا ہے سب سے بڑی تباہی تو ان پہ آئی ہے, ان کا ٹورزم ختم ہو گیا کئی برسوں سے, جو ان کی روزی روٹی ہے. کشمیری ہندوستانی ہے, اور وہ دل سے کچھ چھوڑ دیجیے, پاگل سب جگہ ملتے ہیں. 90%, 95%, 99% کشمیری ہندوستان کا وفادار ہے. اور وہ لوگ جو مسوری میں یا کسی کشمیری اسٹوڈنٹ کو کسی یونیورسٹی میں مارتے ہیں, ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان کی فوج سے اگری کر رہے ہیں. اگر اس کو آپ پاکستانی سمجھ رہے ہیں جو مسوری میں نوکری کر رہا ہے یا ساؤتھ کی کسی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے, تو یہی تو کہتا ہے پاکستانی ملا, یہی تو کہتا ہے پاکستانی فوج اور اس کا پروپیگنڈا. آپ اسے کنفرم کر رہے ہیں, اسے کلب کر رہے ہیں ان کے ساتھ. یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے. جتنے کشمیری ہندوستان کے کسی بھی حصے میں ہمارے یہاں بھی, ان کو پورا پروٹیکشن دیجیے. ان سے کہیے تم ہمارے بھائی ہو, کوئی تمہارا بال بکھا نہیں کرے گا. تم کشمیری ہو, تم ہندوستانی ہو. ہم ان کو پاکستانی کیوں سمجھے بھائی؟ یہی تو وہ کہتے ہیں, تو ہم انہیں کنفرم کریں. اس سے بڑی غلطی کوئی ہوگی؟ ارادہ نہیں ہے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں سرکار سے, دلی کی سرکار, کہ یہ بہت بار ہو گیا ہے, ایک بار نہیں ہوا. یہ آپ دیکھیے اتہاس تو پچھلے 75 برس میں ہر 2-3 سال بعد ایسا ایک ہنگامہ ہوتا ہے. اب آپ اسٹیپ لیجئے. یہ سرحد پہ کچھ فلجریاں چھوڑنے سے کام نہیں چلے گا. اب کوئی سالڈ اسٹیپ لیجیے. آپ ایسا کر دیجئے کہ وہ جو پاگل وہاں کا آرمی چیف ہے, اس کی اسپیچ سنیے ذرا. وہ ایک سمجھدار آدمی نہیں دے سکتا. یہ کس طرح کا آدمی ہے. وہ کہتا ہے صحیح بات ہے, ہندو الگ ہوتے ہیں, وہ الگ قوم ہے, مسلمان الگ قوم ہے. ارے اس کو یہ بھی نہیں خیال کہ اس کے ملک میں بھی کچھ ہندو رہتے ہیں, تو ان کی کوئی عزت نہیں کرتا. ان کی بھاونا کی, ان کے ایموشن کی, ان کی فیلنگز کی, ان کے اسٹیٹس کی کوئی عزت نہیں تجھے. کس طرح کا آدمی ہے بھائی تو؟ یہ تو پاگل لگتا ہے. ان لوگوں کو ایسا جواب ملنا چاہیے. چھوٹی موٹی بات سے یہ سننے والے نہیں ہیں کہ انہیں یاد رہے
ابھی تک انہیں یاد نہیں ہوا ہے. تو یہ کیا ہوگا یہ تو اجیت پوار صاحب بتا سکیں گے, پرفل بھائی بتا سکیں گے, بھجبل صاحب بتا. میں تو جانتا نہیں اتنا راجنیتی کو, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ایک آر اور پار کی بات ہو جائے.